سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ومن اللیل، اور رات کے کسی حصے میں، فتہجد بہ، آپ نفل پڑھا کریں، جاگا کریں اس قرآن کے ساتھ۔ نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو پہنچائے مقام محمودا، مقام محمود تک۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا جو فرض نمازیں ہیں، اور ان نمازوں کا تذکرہ یہاں اس تسلسل میں ہو رہا ہے کہ جب کبھی پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں نے اور خاص طور پہ لوگوں کی باتوں نے گھیر لیا ہو، دشمنان اسلام کی طرف سے تکالیف پہنچائی جا رہی ہوں، تو ان حالات میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا یہ دل کے سکون کا باعث ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ویسے بھی آتا ہے، اذا فزعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا حزبہ الامر فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آپ کو مشکل مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو ایسے حالات میں نماز کی طرف متوجہ ہونا یہ دل کے سکون، تسلی کا باعث ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز جو بہت اہم نماز ہے اور ابتدائی اسلام میں فرض ہی تھی، شروع اسلام میں جب 3 نمازیں فرض تھی تو فجر اور عصر اور تیسری تہجد کی نماز، یہ سب پہ فرض تھی، اسی نماز کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد وجود سے ہے، جس کا معنی رات کے کسی حصے کو عبادت کے لیے مختص کرنا، رات کا کوئی حصہ جاگ کر گزارنا، اس کو وجود کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ رات کا کوئی حصہ آپ جاگ کر گزاریں، یعنی اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزاریں، نماز اور تلاوت میں گزاریں۔ فتہجد بہ کا تعلق قرآن کریم کی طرف ہے، آپ تہجد پڑھیں، رات کو جاگیں قرآن کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کریں یا بغیر نماز کے رات کے وقت آپ کچھ حصہ ان کاموں کے اندر گزاریں۔ میرے محترم دوستو، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے انسان سوئے تو پھر ہی تہجد ہوگی، نہیں سوئے گا تو تہجد نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی انسان نہیں بھی سوتا اور ابتدائی رات کے اندر ہی جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے یا ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، سوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تہجد ہی ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ تہجد ہی کہلائے گی، اگرچہ اس کا افضل ترین وقت
رات کے آخری حصہ میں ہے، وہ بھی اس لیے کہ عام معمول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رہا، صحابہ کا بھی یہی رہا، اولیاء اللہ کا بھی یہی رہا، لیکن در حقیقت لفظی اعتبار سے رات کے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے، اس سارے وقت میں جو بھی اللہ کی عبادت ہوگی وہ تہجد ہی کہلائے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رات کا کوئی حصہ جو ہے وہ تہجد، اور خاص طور پہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت، اس کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک لفظ فرمایا گیا نافلۃ لک، یہ خاص ہے آپ کے لیے۔ نافلہ کا ایک معنی تو جو ہمارے ہاں نفل جس کو کہتے ہیں، اور نفل کہتے ہی زائد چیز کو ہے، اضافی چیز کو، فرائض ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہے، ذمہ داری ہے ہماری، اس سے آگے جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اضافی ہے، نفل ہے۔ فرض خرچ کرنا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، یہ فرائض ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہم دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ نفل کہلاتا ہے، نفلی صدقہ ہے۔ فرض حج ہے زندگی میں ایک دفعہ، اس سے زائد جو حج ہے وہ نفل ہے، وہ زائد ہے۔ تو نافلہ، نفل کا اصل معنی ہے اضافی چیز، زائد چیز۔ تو یہاں فرمایا گیا نافلۃ لک، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافی چیز ہے۔ یا سوال یہ ہے کہ تہجد تو سب کے لیے ہے، تو آپ کے لیے اضافی چیز کیسے ہے؟ تو بعض علماء نے تو اس کے جواب میں یوں فرمایا کہ باقی امت کے لیے تو تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، ہمارے اوپر تہجد فرض نہیں ہے، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی فرضیت ختم نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخر تک تہجد فرض رہی، اس لیے یہ فرمایا نافلۃ لک، یہ خاص طور پہ آپ کے لیے ہے۔ تو یا نفل کا معنی اضافی ہوگا، یہ آپ کے لیے اضافی فریضہ ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ نمازیں 5 ہی ہیں۔ جب آپ سفر معراج سے واپس آئے تو اللہ پاک نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور پھر وہ 50 بار بار چکر لگانے سے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے، اور جب آخری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اور چکر لگا لیں، 5 نہیں پڑھی جائیں گی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، میں واپس جاؤں، کہیں یہی نہ ہو کہ ساری ختم ہو جائیں اور کچھ بھی نہ رہے ہمارے پاس۔ تو آپ واپس تشریف لانے لگے تو اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ لا یبدل القول لدی، میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ 50 کا کہا تھا، نمازیں کم کر دی، پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا ہی ملے گا، میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں 5 ہی ہیں، امت کے لیے بھی اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ تو پھر نافلۃ لک کا کیا مطلب؟ تو وہ مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نافلۃ لک کا مطلب یہ ہے کہ باقی امت جب نفل پڑھتی ہے، میں اور آپ جب نفل پڑھتے ہیں تو ہمارے نفلوں سے تو ہمارے فرضوں کی کمی پوری کی جاتی ہے، ہمارے فرائض اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جا سکے، نفلوں کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض وہ صحیح ہوتے ہیں، 100% درست ہوتے ہیں، تو آپ کی کمی پوری نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اضافی درجات ملتے ہیں، اضافی تقرب ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے تہجد کے پڑھنے میں خصوصی درجات ہوں گے، خصوصی تقرب ہوگا۔ ہم تہجد میں اٹھیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے،
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھیں گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ گناہ تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ ایک خصوصی تحفہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا، آپ کی وساطت سے مجھے اور آپ کو اس کا حکم دیا گیا۔ اب اس تہجد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تہجد سنت مؤکدہ ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ سنت عمل جس پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی کی ہو اور اس کو کبھی چھوڑا نہ ہو، اور اس میں آپ کی کوئی خصوصیت بھی نہ ہو، وہ خاص نہ ہو آپ کے ساتھ۔ ایسا عمل جس پہ آپ نے ہمیشہ پابندی کی، اس کو کبھی نہیں چھوڑا، اور وہ آپ کی خصوصیت بھی نہیں، وہ سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ تو تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی نہیں ہے، امت کے لیے بھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد سنت مؤکدہ نہیں لیکن نفل ہے، اور نفلوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے، سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں میں رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ نوافل میں سب سے افضل ترین عبادت تہجد کے نوافل۔ میرے عزیز دوستو، تہجد کے بہت سارے فضائل ہیں، وقت تنگ ہے، میں صرف 3 احادیث اور 3 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے فضائل ارشاد فرمائے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی اور نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ نیک بندوں کی صفت یہ ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو، نیک بندوں کے پہلو بستروں سے رات کے وقت الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی، امید کرتے ہوئے بھی۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پہ ان کا خیال بھی گزرا۔ اور فرمایا اس کے لیے آیت اگر پڑھنی ہے تو یہ پڑھ لو کہ فلا تعلم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہ نیک لوگوں کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ کی خاص صفات میں ذکر کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمائے میرے نبی کے صحابہ رات کے وقت بہت تھوڑا بستروں پہ لیٹتے ہیں، بہت تھوڑا بستروں پہ لیٹتے ہیں، اور ساری رات یا رات کا اکثر حصہ عبادت کرنے کے بعد سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ عبادت بھی کرتے ہیں، پھر اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرتے ہم نے بڑا تیر مار لیا، بلکہ سحری کے وقت اپنی کی ہوئی عبادت پہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، یہ صحابہ کی خصوصی صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک تیسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورہ مزمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ حکم دیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ اللہ کے سامنے رات کا اکثر حصہ جاگیں،
آدھی رات جاگیں، تہائی حصہ جاگیں، رات کے وقت اٹھ کے آپ جاگا کریں۔ تو یہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے تہجد کا ذکر کیا۔ ان کے علاوہ اور آیات بھی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں میں سے ان چنیدہ لوگوں میں سے تھے، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ یہ فرماتے ہیں میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور شور مچا کہ نبی آخر الزمان آ گئے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو کہتے میں بھی گیا، اور فرماتے جب میری نظر آپ کے چہرے انور پہ پڑی، میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے۔ اب کا چہرہ دیکھ کے میں سمجھ گیا یہ سچا آدمی ہے۔ اور فرماتے سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی، سب سے پہلے بول 4 جملے کہتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے، اور ان 4 جملوں پہ آپ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا لوگوں افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام خوب پھیلا، والسلام علیکم السلام علیکم، اس سے آپس میں محبت بڑھے۔ ایک جملہ آپ نے یہ فرمایا۔ دوسرا جملہ فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کھانے کھلایا کرو، فقراء مساکین غرباء کو، نیک لوگوں کو کھانے کھلایا کرو۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا واصلوا الارحام، لوگوں صلہ رحمی کرو، رشتے ناطے کو جوڑو، توڑنا پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو۔ اور چوتھا اور آخری جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو۔ رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو۔ اور اس کے آخر میں فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ 4 کام کرو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے۔ یہ فرماتے میں نے پہلے 4 جملے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا محل ہے جس کے اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ مکمل آئینے کا بنا ہوا محل ہے، سب کچھ سارے مناظر اچھے، اس سے لوکیشن سب کچھ بہترین ماحول نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ کن کے لیے ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، پہلے نمبر پہ جن کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ کلام کے اندر مٹھاس رکھتے ہو، اپنی زبان میں مٹھاس رکھتے ہو، ایسے بولنا بولیں جو دوسروں کا دل چیر کے رکھ دیں۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ کہا جاتا ہے جی میں جی سچی گل کرتا جی، منہ تے گل کر دیں، کھری گل، منہ تے گل کرنی، سچی گل کرنی، کھری گل کرنی پسندیدہ بات ہے، لیکن اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، دل چیرنے والا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا پہلے نمبر پہ وہ لوگ لمن اطاب الکلام، جو اپنے کلام میں خوشگواری اور مٹھاس رکھتے ہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو لوگ کھانا کھلاتے ہوں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ خود مسلسل روزے رکھتے ہو، کثرت سے روزے رکھتے ہو۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب لوگ سو جاتے ہیں تو اس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ محلات تیار کیے گئے۔ تو میرے محترم دوستو یہ تہجد کی فضیلت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اے بلال تہجد کی پابندی کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تہجد پڑھنا یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔
حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اما جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص بات بتائیں، کوئی عجیب بات بتائیں۔ تو حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے محبوب کی کون سی ادا عجیب نہیں تھی، ساری ادائیں نرالی تھی۔ فرمایا ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے، بستر میں میرے ساتھ لیٹ گئے، کچھ دیر لیٹے رہے، باتیں کرتے رہے، اور پھر فرمایا لے چھوڑ میں تو اپنے رب کو یاد کر، اور پھر فرمایا وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور دیر تک قیام میں روتے رہے، یہاں تک کہ سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر فرمایا ایسے ہی طویل رکوع کیا، پھر ایسے ہی طویل سجدہ کیا اور اس میں بھی روتے رہے، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال جگانے کے لیے آ گئے کہ اللہ کے محبوب فجر کا ٹائم ہو گیا، یعنی ساری رات ہی اسی عبادت کے اندر گزارتے۔ تو میں نے کہا اللہ کے محبوب آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے سب اگلے پچھلے معاف کرنے کا وعدہ کر لیا اور کر دیے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے معاف ہی کر دیا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی کے صدقے تو معافی ملی ہے، اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اتنا طویل قیام ہوتا کہ بعض اوقات پاؤں مبارک سوج جاتے، بعض اوقات موسم کے مطابق پاؤں مبارک کی ایڑیاں پھٹ جاتی طویل قیام کی وجہ سے۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تھی، نیک لوگوں کی راتیں بھی ایسے ہی گزری۔ میرے بھائیوں مجھے آپ کو بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے تہجد کی رکعات جو ہے، بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعات پڑھی۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ 8 رکعات تہجد کی۔ اس کے علاوہ روایات میں 9 بھی آتی ہیں، 11 بھی آتی ہیں۔ احناف کے نزدیک جہاں 9 کا ذکر ہے وہاں تہجد کی 6 رکعتیں اور 3 وتر، جہاں 11 کا ذکر ہے وہاں تہجد کی 8 رکعتیں اور 3 وتر ہے۔ تو علماء نے تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک عادت بنانی چاہیے، چاہے 4 کی بنا لے، چاہے 8 کی بنا لے یا 12 کی بنا لے، جو عادت بنا لے اس پہ پھر مداومت کرے۔ 2 رکعت کر کے پڑھنی افضل ہے، جتنی عادت بنا لے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جس نے تہجد کی عادت بنا لی پھر اس کو چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ چھوڑنے پہ پھر سخت وعید ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کے بارے میں جس کے متعلق بتایا گیا جی یہ تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی، آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی عادت اپنائے انسان، 2 کی 4 کی جتنی بھی بنا لے پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خاص طور پہ سردی کا موسم اس کے لیے بہت ہی مفید موسم ہے، لمبی رات ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ انسان صبح کو اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے، تو اس کی ہمیں جو ہے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ